سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، درویش صحابی، جن کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا ایک صحابی ایسا ہوگا یولد وحیداً ویعیش وحیداً ویموت وحیداً، کہ میرا یہ ایک صحابی ایسا ہوگا کہ جو پیدا بھی اکیلا ہوگا، زندگی بھی اکیلے گزارے گا، اور مرے گا بھی تو اکیلے ہی مرے گا۔ بہت ہی قابل قدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی، زندگی بھر حق کو نہیں چھوڑا، بلکہ جب آپ کو جلا وطن کیا گیا، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم یہاں پہ گردن پہ میری تلوار رکھ دو اور مجھے یہ مہلت مل جائے کہ جو سرکار نے مجھے حدیث بیان کی میں وہ حدیث بیان کر سکوں تمہاری گردن کاٹنے سے پہلے، خدا کی قسم میں وہ حدیث بیان کروں گا، میں کبھی چپ نہیں رہوں گا۔ ایسے صحابی رسول کہ یہ میری گردن تم کاٹنے کے لیے تیار ہو، اور اتنی مہلت مجھے مل جائے کہ میں سرکار کی حدیث بیان کر سکوں، جو حق بات ہے وہ کہہ سکوں، میں ضرور کروں گا اگرچہ میری اتنی بھی مہلت مجھے مل جائے۔ یہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول، اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ یہ صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، مجلس میں بیٹھتے، آج مجلسیں ختم ہو گئیں، اہل اللہ کی مجلسیں نظر نہیں آتی، کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اپنی تشریف فرما ہوتے، صحابہ آتے، علم حاصل کرتے، صحبت شریفہ سے استفادہ کرتے۔ آپ کے بعد صحابہ نے یہ طریقہ کار جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر جب ملوکیت آئی دین اسلام میں تو پھر اہل بیت اطہار نے اس سلسلے کو جاری رکھا، وہ بیٹھتے تھے، لوگوں کے صحبتیں عطا کرتے تھے، علم دیتے تھے، بعض صحابہ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ یہ صحبتیں انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں، لیکن کاش کہ اس آج کی اس مادہ پرست دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو روحانی تربیت کرتے، لوگوں سے صرف نذرانے وصول نہ کرتے بلکہ روحانی تربیت کرتے لوگوں کی، رسول اللہ کا دین سکھاتے لوگوں کو۔ افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آج وہ جگہیں جہاں سے روحانیت لوگوں کو ملتی تھی، جہاں سے لوگوں کی دلوں کی دنیا بدلتی تھی، وہ بھی بازار بن کے رہ گئے ہیں کہ وہاں آپ جائیں تو آپ کو بازاروں کی کیفیت نظر آتی ہے۔ یہ ہم زوال کی طرف جب جاتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ عرض کی اوصنی یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ بزرگوں کے پاس جایا کرو، اپنے بزرگوں، بڑی عمر کے لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنے تجربات میں زندگی گزاری ہے۔ اب آج ہمارے جوان تو یہ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو اب کیا پتہ ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، اب تم بھی بوڑھے ہونے والے ہو۔ یہ بوڑھا اپنی زندگی کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بیٹھا ہوا، اس کی زندگی کے اندر تجربات کا ایک انبار ہے جو تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نیک لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا، اچھے لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے اور کہتے تھے مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، مجھے زندگی میں کیا۔ جب بھی کسی بزرگ سے ملیں آپ ضرور اسے یہ کہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، اپنی زندگی کے تجربات سے مجھے بتائیے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہتا۔ ہم نہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے۔ جائیں بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، اپنے عزیز و اقارب میں سے جو نیک اور شائستہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں نصیحت کریں۔ ابو ذر غفاری نے کہا
اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، ابو ذر تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا، اوصیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ جب یہ نصیحت کر چکے سرکار، پھر عرض کی زدنی یا رسول اللہ، اور نصیحت کیجئے مجھے، اور نصیحت کیجئے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، ہر وقت جہاں موقع میسر آئے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ہم نے رمضان شریف میں بہت تلاوت کی، رمضان گیا تو پھر ختم، ہم نے بہت نمازیں پڑھی، رمضان ختم، نمازیں ختم۔ اللہ کے ساتھ جب تک تعلق قائم نہ ہو، اللہ کب ہماری طرف رجوع فرمائے گا جب ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ہمیں تلاوت قرآن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تلاوت قرآن، قرآن مجید کے ساتھ تمسک۔ دیکھیں 24 گھنٹوں میں صرف اگر آپ آدھا پارہ پڑھنے کے لیے وقت نکالیں تو یہ کوئی بڑا وقت نہیں ہے، کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے۔ تھوڑی تھوڑی تلاوت کر کے اپنے آپ کو راغب کریں قرآن مجید کی طرف۔ بطور خاص جو میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے پاس سب کچھ کے لیے ٹائم ہے لیکن ایسے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، نکالیے اپنا، آپ ہیبیچول بنائیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ تمسک کا، قرآن سے تعلق کا، اپنی عادت کا حصہ بنائیے تلاوت کلام مجید کو۔ آج اگر آپ کے والدین آپ کو قرآن دے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو قرآن تب دیں گے جب آپ قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں گے۔ اگر آپ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے تو آپ کی اولاد کا قرآن سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہے تو آپ کی اولاد کا مسجد سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی ہستی جس کی انسان جو ہے وہ تقلید کرتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں انسان کے، جو سب سے بڑے یعنی فالو کرتا ہے انسان جس کو اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سیدنا ابو ذر غفاری کو ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن، یہ تم پر لازم ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اور دوسرا فرمایا وذکر اللہ، اللہ کا ذکر، تلاوت کلام اور اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو چاہے چند لمحوں کے لیے ہی تمہیں مل جائے، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔